بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شعیب اور چھوٹے بیٹے کا نام زویب تھا۔ اگرچہ شعیب تھا تو بڑا، مگر وہ سیدھا سادہ تھا اور اس میں زیادہ عقل اور شعور بھی نہ تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا زویب اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ اس بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بڑے بیٹے میں وہ صلاحیتیں نہیں جو کہ ایک ولی عہد میں ہونی چاہیے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کے سارے کام وہ خود کرے۔ اس وقت بھی بیٹھی وہ بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کچھ فکر مند ہے۔ اس نے کہا، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے کہا، ملکہ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ہم ایک بات کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ملکہ بولی، مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے، ہو سکتا ہے ہم ناچیز کوئی مشورہ دے سکیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تخت و تاج اپنا کسی بیٹے کو سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو جائیں۔ شہزادہ شعیب اگرچہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر ہمیں امید نہیں کہ وہ کاروبار مملکت کو ٹھیک طریقے سے چلا پائے گا۔ ہم یہ تاج چھوٹے شہزادے زویب کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے کہا، جہاں شعیب اور زویب دونوں میرے بیٹے ہیں، ان دونوں میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ان کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، اس ملک کا اگلا بادشاہ ہمارا چھوٹا شہزادہ زویب ہی ہوگا۔ بادشاہ یہ کہہ کر پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر شہباز تھا جو نہایت خوش آمدید، چالوس اور بادشاہ کی ہر بات میں ہاں ملانے والا شخص تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا جانثار اور وفادار ہے، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خوش آمدید اور چالوس لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہی عافیت ہے۔ مگر بادشاہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا۔ وزیر شہباز کے دل میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اپنے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سائے کی طرح بادشاہ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بادشاہ کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی کے قریب کھڑا بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے جب بادشاہ کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ خوش ہو گیا اور اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور مکار وزیر ان کو آپس میں لڑوا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ تمام باتیں سن کر اسی وقت کوتوال کے پاس پہنچا۔ کوتوال اس کا دوست تھا اور اس کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسی کی طرح چلاک اور عیار شخص تھا۔ اس نے کوتوال سے کہا، ہماری کامیابی قریب ہے، تم تیار رہنا۔ دونوں شہزادوں میں جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے۔ ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بغاوت کر کے اسے تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹانا کوئی مشکل بات نہ ہوگی۔ اس کو راستے سے ہٹا کر میں تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی بات سن کر کوتوال مسکرانے لگا اور بولا، حضور جو آپ کا حکم، میں تیار ہوں۔ رات کو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ، عقل مندی اور سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں دو بیٹے دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں شہزادہ شعیب نہایت نیک، شریف اور سیدھا سادہ ہے۔ شہزادے زویب میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا داری اور دنیا کے لوگوں کو چلانا بھی آتا ہے۔ بادشاہ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔
ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ زہیب اس تخت پر بیٹھے۔ بڑا بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹے بھائی شہزادہ زہیب سے بولا، میں بہت خوش ہوں کہ ابا حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے دیا کرو گے۔ شہزادے زہیب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بادشاہ کو اس کے رویے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ وہ اپنے بادشاہ بنائے جانے کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، مگر وہ تو خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے بڑے شہزادے شعیب کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ شعیب باہر نکلا تو وزیر پہلے کی طرح چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور بولا، شہزادے میرے ساتھ آؤ، میں نے چھپ کر بادشاہ سلامت کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ چھپ کر سننے کی کیا ضرورت تھی، آپ اندر چلے آتے، شہزادے شعیب نے بڑے بولے پن سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر کو غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ جوتا اتار کر اس بے وقوف شہزادے پر برسا دے، مگر وہ چپ کر کے بولا، شہزادے صاحب میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر کی باتیں شہزادے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر شہزادے کو لے کر باغ میں آیا اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت اپنا تاج شہزادے زہیب کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، وزیر نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ تو اس سے ہمیں کیا، ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم جب چاہیں ایک تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ ہمیں جو جیب خرچ ملتا ہے ہم اسے ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری اشرفیاں جمع ہو گئی ہیں، شہزادے شعیب نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر کو غصہ آیا اور تیز آواز میں بولا، شہزادے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ سلامت آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ حق آپ کا ہے۔ یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ اگلا بادشاہ زہیب ہوگا، ابا حضور نے خود بتایا تھا۔ بس ہمیں یہ سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اسے بادشاہ بنا کر وہ خود کیا کریں گے، شہزادے شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وزیر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بادشاہت کا حق بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ بادشاہ سلامت یہ بات کرے تو تم ان سے یہی کہنا کہ وہ بادشاہ تمہیں ہی بنائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہزادہ شعیب سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اب ہماری سمجھ میں ساری بات آنے لگی ہے۔ بادشاہ بننا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اس حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں گے۔ وزیر اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے شہزادے کو شاباش دی اور خود چلا گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد شہزادہ شعیب اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ بادشاہ سے کہے کہ وہ چونکہ اس کا بڑا بیٹا ہے اس لیے تخت و تاج اس کے سپرد کیا جائے۔ شام کو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باغ کی طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ زہیب ایک درخت کے نیچے کھڑے باتوں میں مصروف ہیں۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ شہزادہ زہیب بادشاہ سے کہہ رہا تھا، ابا حضور یہ ایک اصول ہے کہ ہر بادشاہ کا بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا ہے۔ بادشاہ بننے کا حق شعیب بھائی کا ہے، میں ان کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ شہزادے زہیب کی بات سن کر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور بولا، بیٹا اس تخت اور تاج کے لیے تو اپنے اپنوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ہماری تاریخ ان واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں اس بات کی حیرت ہے کہ تم نے اس کو ٹھوکر مار دی ہے۔ ابا حضور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات بھی تاریخ میں آ جائے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ کسی زمانے میں ایک شہزادہ ایسا بھی تھا جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔ شہزادے زہیب نے مسکرا کر کہا۔ بادشاہ ابھی بھی کچھ الجھا ہوا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ہمارا شعیب ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے، اسے ملک چلانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہوئی تھی۔ لاڈ پیار سے پرورش پانے والے بچوں میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہوتی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، ان کو بادشاہ بن جانے دیجیے۔ میں ان کو ایسے ایسے مشورے دوں گا کہ ان پر عمل کر کے ہمارا ملک دن رات ترقی کرے گا، شہزادہ زہیب نے کہا۔
मलिका बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शहजादा खामोश हुआ तो बादशाह से बोली, मैंने देखा है हमारे ज़ुहैब में बस 2 चीज़ें नहीं हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, मलिका वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमारे शहजादे में नहीं? अपनी माँ की इस बात पर शहजादा बेहरानी से इसका मुंह तकने लगा। मलिका प्यार से बोली, हमारे शहजादे में लालच और हवस नहीं है। इसकी बात सुनकर शहजादा ज़ुहैब भी मुस्कुरा दिया। जब बादशाह और मलिका वहाँ से चले गए तो शहजादा शुएब भी दरख्त के पीछे से निकलकर इसके सामने आ गया। भाई जान, आप यहाँ कैसे? शहजादे ज़ुहैब ने कहा। हम दरख्त के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया जो अब्बा हजूर की बात मानने से इनकार कर दिया, वरना हम तो इस नाइंसाफ़ी पर इनसे लड़ पड़ते। ये आज हमने सोच लिया था, लेकिन इस तरह छुप छुप कर किसी की बातें सुनना तो बहुत बुरी बात है। इखलाक भी इसकी इजाज़त नहीं देता। शहजादे ज़ुहैब ने कहा। कोई बुरी बात नहीं है, शहजादे शुएब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। हमारे वज़ीर मोहतरम भी छुप कर अब्बा हजूर की बातें सुनते हैं। इन्होंने ही तो हमें बताया था। चूँकि हम बड़े बेटे हैं इसलिए बादशाह बनने का हक़ हमारा है, इसलिए तो अब्बा हजूर से बात करने यहाँ आए थे। शहजादे ज़ुहैब को चालाक वज़ीर की तमाम बातें समझ आ गई थी। वो अपने घिनौने अज़म को अमली जामा पहनाने के लिए भाइयों में दुश्मनी पैदा करना चाहता था। इसने फैसला कर लिया था कि इस वज़ीर का भी बंदोबस्त करेगा। इसके बाद दोनों भाई महल में आ गए। इसी शाम शहजादे ज़ुहैब ने इससे कहा, भाई जान, अब तो आप बादशाह बन गए हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपना वज़ीर मुकर्रर कर लीजिए। अगर मैं वज़ीर बन गया तो ये दुनिया की पहली मिसाल होगी कि एक शहज़ादा वज़ीर बना है। ये दरख्वास्त मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आखिर कभी मेरी भी शादी होगी। अपना घर बार चलाने के लिए मेरी भी तो कोई नौकरी हो। नौकरी ना हुई तो मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तुम इसकी फ़िक्र मत करो, हमारे 7 खजाने हैं, एक खजाना हम तुम्हें बख्श देंगे। शुएब जो अब बादशाह बन गया था शाहाना अंदाज में बोला। शहजादे ज़ुहैब ने कहा, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए कि वो खजाने आपके हैं। वो राया की इमानत है। वैसे भी मैं अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन रखता हूँ। अगर वज़ीर बन गया तो आपको भी मशवरा दूंगा कि इनामात बांटने का सिलसिला ख़त्म कर दें। और भाईजान, एक और भी बात याद रखिएगा, अगर मेरे वज़ीर बन जाने के बाद आपने मेरी कोई बात या मशवरा नहीं माना तो मैं उसी वक़्त वज़ारत पर लात मार दूंगा। शहजादे शुएब की समझ में शायद इसकी बात नहीं आई थी। इसने हैरत से पूछा, वज़ारत पर क्या मार दोगे? शहजादे ज़ुहैब ने एक पाँव आगे करके कहा, ये। शहजादा ज़ुहैब वज़ीर बन गया। वज़ीर और कोतवाल यह सूरत हाल देखकर जल गए। इनका तो मंसूबा ये था कि शाही ख़ानदान में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और इनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर तख्त पर कब्ज़ा करके मज़े करेंगे। अगले रोज़ बादशाह बन जाने के बाद शुएब ने पहली बार दरबार लगाया। राज शहजादे ज़ुहैब ने इसे अच्छी तरह समझा दिया था कि दरबार में क्या करना है। बादशाह ने दरबार शुरू करते ही एक लंबे नौजवान को इशारे के साथ अपने पास बुलवाया। इसका नाम बहराम था और वो शहजादे ज़ुहैब का बचपन का दोस्त था। वो अपनी जगह से उठा और करीब आकर बादशाह को झुककर फर्शी सलाम किया और फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा कि आज से हम इस नौजवान बहराम को शहर का कोतवाल मुकर्रर करते हैं और पुराने कोतवाल को नौकरी से बर्खास्त करते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर वज़ीर का मक्कार कोतवाल दोस्त घबरा कर उठा और चिल्लाकर बोला, बादशाह सलामत रहम कीजिए, मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? बादशाह ने कहा, कसूर भी बताएंगे, मगर इससे पहले तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, फिर तुम्हारे जराइम का पर्दा चाक किया जाएगा। कोतवाल समझ गया था कि इसकी और वज़ीर की साजिश पकड़ी गई है। वो हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मैं बेकसूर हूँ। ये वज़ीर ही था जो मुझे बहकाता था। वज़ीर ने जो ये सुना तो तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या बहकाया था मैंने तुम्हें? झूठ बोलते हो। कोतवाल ने भी तरक कर जवाब दिया और कहा कि तुम्हें ने तो कहा था कि बादशाह ने छोटे शहजादे को तख्त सौंप दिया है। हम बड़े शहजादे को अपने साथ मिलाएंगे और इसे बहकाएंगे कि तख्त पर बैठने का हक़ इसका है। इस तरह दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसी दुश्मनी से फ़ायदा उठाकर हम तख्त पर कब्ज़ा कर लेंगे। मैं बादशाह बन जाऊंगा और तुम वज़ीर। बहराम, जो अभी कुछ देर पहले ही कोतवाल बना था, इसने सिपाहियों को हुक्म दिया,
کہ وزیر اور کوتوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے جائے، ان پر بغاوت کا مقدمہ چلے گا۔ حکم کی تعمیل اسی وقت ہوگی۔ سپاہی نے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ شعیب نے دربار میں آئے لوگوں کی فریادیں سنی اور انہیں شہزادے زہیب کے مشورے سے نپٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا وقت ختم ہو گیا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ شہزادہ زہیب وزیر بن جانے کے بعد اپنے بھائی کو اچھے مشورے دینے لگا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی نظر آنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ شہزادے زہیب کی عقل مندی کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک چلنے لگے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھائیوں میں نفاق ڈال دے اور ان میں جھگڑا کروانے کی کوشش کرے تو اس کی ان کوششوں کو اپنے حکمت عملی اور عقل مندی سے ناکام بنا دینا چاہیے، جیسا کہ شہزادے زہیب نے بنایا تھا۔ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو وہ بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔